اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے پہلے باب کا خطبہ نمبر 154۔ اس میں اہل بصرہ کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں فتنوں سے آگاہ فرمایا۔ جو شخص ان فتنہ گیزیوں کے وقت اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر ٹھہرائے رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اگر تم میری اطاعت کرو گے تو میں انشاءاللہ تمہیں جنت کی راہ پر لگا دوں گا، اگرچہ وہ راستہ کٹھن، دشواریوں اور تلخ مزوں کو لیے ہوئے ہے۔ رہی فلاں تو ان میں عورتوں والی کم عقلی آ گئی ہے اور لوہار کے کڑاہوں کی طرح کینہ و اناد ان کے سینے میں جوش مار رہا ہے، اور جو سلوک مجھ سے کر رہی ہیں اگر میرے سوا کسی دوسرے سے ویسے سلوک کو ان سے کہا جاتا تو وہ نہ کرتی۔ ان سب چیزوں کے بعد بھی ہمیں ان کی سابقہ حرمت کا لحاظ ہے، ان کا حساب و کتاب اللہ کے ذمہ ہے۔ اس خطبے کا ایک جز یہ ہے کہ ایمان کی راہ سب راہوں سے واضح اور سب چراغوں سے زیادہ نورانی ہے۔ ایمان سے نیکیوں پر استدلال کیا جاتا ہے اور نیکیوں سے ایمان پر دلیل لائی جاتی ہے۔ ایمان سے علم کی دنیا آباد ہوتی ہے اور علم کی بدولت موت سے ڈرا جاتا ہے، اور موت سے دنیا کے سارے جھنجٹ ختم ہو جاتے ہیں اور دنیا سے آخرت حاصل کی جاتی ہے۔ مخلوقات کے لیے قیامت سے ادھر کوئی منزل نہیں، وہ اسی میدان میں انتہا کی حد تک پہنچنے کے لیے دوڑ لگانے والی ہے۔ اس خطبے کا ایک جز وہ اپنی قبروں کے ٹھکانوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی آخرت کے ٹھکانوں کی طرف پلٹ پڑے۔ ہر گھر کے لیے اس کے اہل ہیں کہ نہ وہ اسے تبدیل کر سکیں گے اور نہ اس سے منتقل ہو سکیں گے۔ نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ایسے دو کام ہیں جو اخلاق خداوندی میں سے ہیں۔ نہ ان کی وجہ سے موت قبل از وقت آ سکتی ہے اور نہ جو رزق مقرر ہے اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ تمہیں کتاب خدا پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ایک مضبوط رسی، روشن و واضح نور، نفع بخش شفا، پیاس بجھانے والی سرابی، تمسک کرنے والے کے لیے سامان حفاظت، وابستہ رہنے والے کے لیے نجات، اور اس میں کجی نہیں آتی کہ اسے سیدھا کیا جائے، نہ حق سے الگ ہوتی ہے کہ اس کا رخ موڑا جائے۔ کثرت سے دہرایا جانا اور بار بار کانوں میں پڑنا اسے پرانا نہیں کرتا۔ جس کے مطابق کہے وہ سچا ہے اور جو اس پر عمل کرے وہ سبقت لے جانے والا ہے۔ اسی اثنا میں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا، ہمیں فتنے کے بارے میں کچھ بتائیے، اور کیا آپ نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، جب اللہ نے یہ آیت اتاری کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کے اتنا کہہ دینے سے ہم ایمان لائے ہیں، انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور وہ فتنوں سے دوچار نہیں ہوں گے، تو میں سمجھ گیا کہ فتنہ ہم پر تو نہیں آئے گا، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں۔ چنانچہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ فتنہ کیا ہے کہ جس کی اللہ نے آپ کو خبر دی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے علی، میرے بعد میری امت جلدی فتنوں میں پڑ جائے گی۔ تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، احد کے دن جب شہید ہونے والے مسلمان شہید ہو چکے تھے اور شہادت مجھ سے روک لی گئی اور مجھ پر گراں گزرا تھا، تو آپ نے مجھ سے نہیں فرمایا تھا کہ تمہیں بشارت ہو کہ شہادت تمہیں پیش آنے والی ہے، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ یوں ہی ہو کر رہے گا؟ یہ کہو کہ اس وقت تمہارے صبر کی کیا حالت ہوگی؟ تو میں نے کہا تھا، یا رسول اللہ، یہ صبر کا کوئی موقع نہیں ہے، یہ تو میرے لیے مزدہ اور شکر کا مقام ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا، یا علی، حقیقت یہ ہے کہ لوگ میرے بعد مال و دولت کی وجہ سے فتنوں میں پڑ جائیں گے اور دین اختیار کر لینے سے اللہ پر احسان جتائیں گے اور اس کی رحمت کی آرزویں تو کریں گے، لیکن اس کے قہر و غلبہ کی گرفت سے بے خوف ہو جائیں گے کہ جھوٹ موٹ کے شبہوں اور غافل کر دینے والی خواہشوں کی وجہ سے حلال کو حرام کر لیں گے اور شراب کو انگور و خرما کا پانی کہہ کر اور رشوت کا نام ہدیہ رکھ کر اور سود کو
खरीद و फरोख्त करार देकर जायज़ समझ लेंगे। फिर मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं उन्हें इस मौके पर किस मर्तबा पर समझूं? इस मर्तबा पर कि वो मुर्तद हो गए हैं या इस मर्तबा पर कि वो फितना में मुब्तला हैं? तो आपने फरमाया कि फितना के मर्तबे पर।